أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. آج کے سبق میں وعید اور یاد کرو وہ وقت کنہیں یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. اخذنا ہم نے وعدہ لیا، میثاقکم پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو. اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر ایک پہاڑ کو بلند کر دیا. خذو پکڑو، ماں جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ماں جو کچھ تھی ہی اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ. اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا. وہ پختہ وعدہ یہ تھا کہ تم جو تمہاری طرف ہم نے نازل کیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. اس واقعے کی تفصیل اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 کے اندر بیان کی ہے. وہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس واقعے کی تفصیل کا. یہ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور وعدہ دیتے وقت ایک پہاڑ، یہاں پہ ویسے تو طور بھی پہاڑ کا نام ہے، طور جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے، طور کو پہاڑ بھی کہتے ہیں. یہ طور پہاڑ نہیں تھا، کوئی پہاڑ تھا کہ جس کے قریب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے یہ تورات، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچ جاؤ. تو سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. بنی اسرائیل جہاں پہ کھڑے تھے، ایک پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے اوپر بلند ہو گیا. جیسے یہاں پہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا. كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. تو سورہ اعراف کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پہاڑ ایسے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا اور انہیں یوں لگتا تھا کہ یہ ان کے اوپر واقع بہم گر جائے گا اگر ہم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اس کا اقرار نہ کیا تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو یہ ضرورت اللہ رب العزت کو کیوں
کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہر نعمت کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، انکار کیا نعمت کا، اللہ رب العزت کا، اطاعت کا، وقت کے نبی کا، جو ساری تفصیلات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں تھریڈ دیا کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور وعدہ کرو ان سے اس حال میں کہ اگر تم نے اپنے وعدے کی، اس وعدے کا اقرار نہیں کیا یا خلاف کیا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو یہ یاد کروایا گیا ہے جو مدینہ کے یہودی تھے اور جو مدینہ کے عیسائی تھے کہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ اتنی کٹھن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، اور تم جانتے ہو یہ نبی حق پہ ہے، یہ کتاب سچی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر تو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو یہ انہیں یاد کروایا گیا ہے کہ اپنی اس تاریخ کو نہ دہراؤ، اس راستے میں نہ چلو جس راستے میں تمہارے ماں باپ چلے تھے اور نافرمانی کی حدوں کو چھوا تھا، میرے نبی کی اطاعت کرو اور ان کی رسالت کا اقرار کرو۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد تم اس وعدے سے پھر گئے جو تم نے اللہ سے کیا تھا۔ فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ ہونے والوں میں سے۔ اس کے بعد بھی اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ان نافرمانیوں کے باوجود اور اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے تمہاری نسل کو زندہ رکھا ہے، تمہاری آل اولاد کو زندہ رکھا ہے، اور تمہاری نسل زندہ رہی میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، ورنہ تمہارے اعمال، تمہاری نافرمانیاں اور کرتوت زندہ رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ پاتے اور اس عہد تک نہ پہنچتے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جو حد سے نکل گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، حقیر۔ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جو حد سے نکل گئے تم میں سے ہفتے کے روز، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم بدترین ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب انہیں تو اپنی تاریخ کا علم تھا۔ اس واقعے کی تفصیل بھی آپ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 163 164 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، 163 اور 164۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ صرف اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ صرف اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ وہ ہفتے کے دن انہوں نے کیا زیادتی کی ہے، یا ہفتے کے دن وہ کس حد سے نکلے ہیں۔ تو وہ جب تک آپ اس کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، تو یہ قرآن حدیث کی آپ کو اس مقام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعقول، قرآن کریم کے ساتھ تفسیر کرنا، قرآن کے ایک مقام کو دوسرے مقام کے ساتھ جوڑ کے اس کی تفسیر کرنا۔ اگر آپ ایک مقام اٹھا لیں، اس کا دوسرا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ دیں، تو اس طرح آپ کی اپنی ایک رائے بن جائے گی، قرآن کی وہ مکمل تفسیر نہیں ہوگی۔ تو
قرآن کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا کے پھر اس کو دیکھا جائے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اب اس کی آیت نمبر سورہ اعراف کی 163 اور 164 جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تو اس واقعے کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں کہ جو دریا کے کنارے رہتی تھی۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے سطح کے اوپر تیر کے آیا کرتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو یہ مچھلیاں پانی کی سطح پہ تیرتی ہوئی نہیں آتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمانا چاہتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر لکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کا حکم ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے جمعے ہی کی طرح عبادت کا ایک دن مخصوص تھا، ہفتے کا دن۔ اللہ رب العزت نے انہیں جمعے کے دن کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے انتخاب کیا ہفتے کے دن کا۔ تو ہفتے کے دن وہ جس طرح ہم جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعے کے لیے تمام کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا اسپیشل دن ہوتا تھا۔ ہمارے جمعے کے اندر اور ان کے ہفتے کی عبادت کے اندر فرق یہ تھا کہ ہمیں یہ حکم ہے، آپ سورہ جمعہ ہے 28ویں پارے کے اندر اس کی آخری 3 آیتیں پڑھیں کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو، آفس چھوڑ دو، دکانداری چھوڑ دو، ذمہ داری چھوڑ دو، معیشت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، تم جانو۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے تجارت ہی نہیں کرنی۔ تجارت ان کی کیا تھی کہ وہ مچھلیاں آتی تھی، وہی ان کی روزگار تھی، اس کو پکڑ کے اٹھاتے تھے۔ تو ہفتے کے دن سارا ہفتہ آپ مچھلیاں پکڑے، ہفتے کے دن آپ نے وہ مچھلیاں نہیں پکڑی۔ ہمیں حکم ہے کہ سارا ہفتہ آپ اپنا کاروبار کریں، دکانداری کریں، ذمہ دارا کریں، جمعے کو بھی کریں، لیکن جمعے کے وقت نہ کریں۔ آپ موازنہ کر لیں، جمعے کو بھی کریں لیکن جمعے کے وقت نہ کریں۔ جب اذان ہو جائے، پار آ جائے تو چھوڑ کے آ جائے۔ تو انہیں حکم تھا کہ سارا ہفتہ آپ مچھلیاں پکڑیں، لیکن ہفتے کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب اللہ رب العزت کو آزمائش مقصود تھی کہ ان کے ایمان کی پرکھ، اور اللہ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پرکھتا بھی ہے۔ آپ سورہ عنکبوت پڑھیں، اس کی پہلی اور دوسری آیت اس پارے کے اندر ہے۔ عنکبوت اس کا معنی بھی ذکر ہو گیا ہے یہاں، مجھے یاد ہے بکری۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جس نے ایک گھر بنایا، اور مکڑی کے گھر سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کا کمزور گھر ہے نا، اس کا جو شریر ہے، اس کے ساتھ مثال دی ہے کہ اللہ کے سوا پکارنے والوں کی مثال اس مکڑی کے گھر جیسی ہے، اور اس سے کمزور کوئی نہیں۔ 20ویں پارے کے اندر ہے سورہ عنکبوت۔ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حاسب الناس ان یقولوا آمنا، کہ ہم یہ کہہ لیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ قد یعلم اللہ الذین ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اور ہم نے جانا کہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت کو آزمائشوں سے ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کی تہ کے اوپر، پانی کی سطح کے اوپر تیرتی ہوئی آتی تھی۔ تو ان میں سے ایک شخص نے، یہ تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا تلاش کیا کہ اس نے یہ جو ہوتی ہے نا پکڑنے والا پھندا، کیا نہیں پکڑنے والا پھندا، کنڈی جسے کہتے ہیں ہم، وہ پکڑنے مچھلی پکڑنے والا وہ پھندا اس نے تیار کیا، اس نے اس دریا کے اندر رکھ دیا۔ اور جب مچھلی اس کے اندر پھنس گئی تو سارا دن اس نے اس کو وہاں پہ رکھا، اور جب اتوار کو مطلب کہ ہفتے کی شام ہوئی، عربی مہینوں کے اندر دن پہلے آتا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ رات پہلے ہوتی ہے ہفتے کی، جب ہفتے کے دن کو جو شام ہوگی وہ آگے اتوار کی ہے، شام سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا 12 بجے کے بعد شروع ہو گیا عربی کے اندر، ہجری کے اندر۔ تو ہفتے کی جو شام تھی تب اس نے جا کے وہ مچھلی پکڑ لی۔ اب اس نے جب وہ مچھلی بنائی، پکائی، کھائی، باقی تو سارا ہفتہ آتی نہیں تھی، اکا ٹکا آتی تھی، تو لوگوں نے وہ اس کی وہ سمیل بھی ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، پک رہی ہو بن رہی ہو تو قریب قریب لوگوں کو علم ہو جاتا ہے۔ تو جو انسائے تھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس نے مچھلی کیسے پکڑ لی؟ اس نے اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے کیا۔ اب کچھ لوگوں کو اس کا یہ ہیلا پسند آیا کہ منع تو ہفتے کے دن سے منع کیا گیا نا، ہمارے یہاں بھی ایک ہیلا کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں حکم ہے صرف جمعے کے وقت تجارت نہیں کرنی، کاروبار نہیں کریں، تو ہمارے یہاں بھی ایک ہیلا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جب میں لاہور کے اندر پڑھتا تھا وہاں مارکیٹ تھی، مارکیٹ کے اندر مسجد تھی، اور یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کے وقت مجھے لگتا ہے کہ شاید کسٹمر زیادہ آتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جمعے کی 2 رکھتے ہیں، خطبہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، جمعے کی طرف کوئی جمعے کی 2 رکھتے ہیں، تو رقطوں کے لیے آنا ہے، خطبے کے لیے نہیں آنا۔ تو انہوں نے بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ منع تو ہفتے کے نہیں رہنا، تو ہم پکڑ لیں ان کو، وہاں پہ پھنسا لیں، اور اتوار کو جا کے، یہ شام کو جا کے پکڑ لیں جب ہفتے کا دن ختم ہو جائے۔ تو اس طرح لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اس سے آگے بڑھے کہ انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے نا گڑھے کھود لیے، اب پانی وہ چھوٹ جاتا تھا اس طرف اور وہ اس کو بند کر لیتے تھے، سارا دن ہفتے کا مچھلی ادھر پڑی رہتی تھی، تو جب اتوار شروع ہوتی تھی تو وہ پکڑ کے اس کو بنا لیتے، کھا لیتے تھے۔ تو کچھ جو اہل تقویٰ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نافرمانیوں سے بچنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو یہ آپ کی آزمائش ہے اور آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان سے کنارہ کش تھا، اس کو ان سے غرض نہیں تھی کہ یہ پکڑے نہ پکڑے، ہم نہیں پکڑتے تو ٹھیک ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو پکڑتا نہیں تھا لیکن جو پکڑتے تھے انہیں منع بھی کرتا تھا، انہیں روکتا بھی تھا، انہیں کے ساتھ بھی دلاتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو وہ گروہ جو منع کرتا تھا، مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، اس گروہ کو وہ گروہ کہتا جو مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، کہتا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، اور تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو، تم ان کے ساتھ اپنا ساتھ کیوں کھپاتے ہو، تم اتنی خبر کیوں کرتے ہو، انہیں نہیں پتا، انہیں نہیں سمجھ، انہیں نہیں علم۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اس نے ہلاک کرنا ہے، ان کے جرم کی وجہ سے ان کو اس نے سزا دینی ہے، تو تم اپنا سر کیوں کھپاتے ہو، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو ہمارے مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ادھر کر سکیں، معذرت کر سکیں،
کہ جو ہمارے اختیار میں تھا، جتنا ہماری طاقت میں تھا، جتنا ہمارے بس میں تھا، ہم نے وہ کیا۔ جو ہمیں سمجھ آتا تھا ہم نے وہ کیا، جتنا ہم سمجھا سکتے تھے ہم نے سمجھایا۔ اور دوسرا یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کسی کے دل کے اندر بات گزر جائے، شاید کوئی اس روش سے اپنا راستہ بدل لے، شاید کو سمجھ جائے اور وہ ڈرے اور بچے اس کام سے۔ تو اس کے اندر ایک دعوت کا اصول بھی ہے کہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم جب کسی کو، بلکہ اکثر ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو مردی تو ہم نے اپنی ہی کرنی ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ ہماری توقع کے مطابق بتایا جائے تو پھر ہم خوش ہیں، پھر ہم راضی ہیں، اور جو بتانے والا ہے وہ اپنے مطابق بتاتا ہے۔ اب اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے بتا دیا اس کو مانا بھی جائے۔ تو یہ منوانے والا کام ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بتا دینا ہے، صحیح بات، سچی بات، حق کی بات، اگلا بندہ اس کو جس طرح مرضی قبول کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جتنے حد سے نکل گئے ہیں یہ اس کام سے رکیں گے نہیں، بعد نہیں آئیں گے، لیکن ہم تو صرف ادھر کے لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ ہم سے نہ پوچھا جائے، ہمارا گریبان نہ پکڑا جائے کہ تمہارے سامنے یہ گناہ نافرمانی ہوتی رہی اور تم نے منع نہیں کیا۔ تو ہم اس جواب کے لیے اللہ کے سامنے ادھر پیش کرنے کے لیے ان کو منع کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم بدترین بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرتے تھے، جن کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے۔ اور ان کے جو دو گروہ تھے، مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف ہے کہ جو دونوں گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا وہ، اور جو مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا، منع بھی نہیں کرتا تھا، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے یہ سزا دی۔ اور وہ جو تیسرا گروہ تھا وہ بچا رہا، اور اسی گروہ سے یہ نسل تھی جن کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ دیکھو، تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بندر کی شباہت کی سزا نہیں دی، اور تم اس تاریخ کو نہ دہراؤ، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اور وقت کے نبی کی نافرمانی اور اس کی اطاعت کو چھوڑ کر اس روش کو اختیار نہ کرو جو تمہارے ماں باپ نے اختیار کیا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس واقعے کو، لحاظ امیر جو ہے اس قصے کو، اس واقعے کو، نقالن عبرت، لما ان کے لیے، بینا یدیہا جو ان کے آگے تھے، وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے، یعنی جو پہلے اور جو بعد میں آئیں گے، وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے